پاکستان اور دنیا بھر میں سچ نیوز کے لاکھوں ناظرین کو سلام. پروگرام صحت زندگی میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود. ناظرین، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ واقعات کا ذکر BC میں کیا جاتا ہے جسے ہم بیفور کرائسٹ کہتے ہیں، اور کچھ کا آفٹر کرائسٹ جسے ہم کہتے ہیں بعد از مسیح، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اس سے پہلے کے واقعات کو قبل از مسیح، اور اس کے بعد کے واقعات جو ہیں ان کو تاریخ کی کتابیں بعد از مسیح کے اسے پکارتی ہیں. اگر ہم کووڈ کے حوالے سے بات کریں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ جب مورخ 500 سال بعد تاریخ لکھے گا تو وہ کہے گا کہ ایک دنیا ہوا کرتی تھی 2019 سے پہلے بیفور کرونا، اور ایک ہوتی تھی آفٹر کرونا. تو کرونا الحمدللہ اب کافی حد تک کنٹرول میں آتا جا رہا ہے پوری دنیا میں. ہمارے پاکستان میں بھی کیسز میں کافی خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے، ویکسینیشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کرونا، اس کی تاریخ جو کہ اتنی پرانی نہیں ہے، 2019 میں سٹارٹ ہوا، اینڈ وے فارورڈ، اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کیا اسٹریٹجیز ہونے چاہیے کہ کرونا جو ہے دوبارہ سے شدت نہ اختیار کر جائے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو اس وقت مہمان ہیں پروفیسر فیصل مسعود تشریف لائے ہیں امریکہ سے. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو عامر. سر ڈائریکٹر کرٹیکل کیئر ہیں ہیوسٹن میتھڈسٹ ہاسپٹل USA میں، اور پروفیسر آف اینستھیزیالوجی ہیں ویل کارنیل میڈیکل کالج ٹیکسس میں. اور کووڈ کے دوران میں سر کا بہت زیادہ اس کے اوپر کرٹیکل رول رہا USA میں. فاکس نیوز، CNN اور دوسرے چینل BBC، وہاں پر کووڈ کی جو سچویشن تھی ان دنوں میں اس کے اوپر ایکسپرٹ ویوز کے لیے سر کو کافی دفعہ میں نے TV پروگرامز میں دیکھا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ US واپس آنے سے پہلے ہم ان کے ساتھ ایک پروگرام کر رہے ہیں. تو سر کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دلچسپ سوالوں پر محیط ہوگا ہمارا آج کا پروگرام. سر بیک ٹو، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے لاسٹ ٹائم پروگرام کیا تو ہم نے سیپسس کے اوپر کیا. جی بالکل. اس 2019 کے شاید اکتوبر ارلی کی بات ہے. جی. اور اس وقت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آنے والے سالوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. بالکل. تو نومبر 2019 میں ووہان میں ایک چھوٹی سی وبا پھوٹتی ہے، ان ایکسپلینڈ نمونیا کی. ناظرین، جو پرسرار قسم کا نمونیا صوبہ ووہان میں ہوا چائنا میں، وہ 2019 نومبر کی بات ہے. تو اس وقت سر آپ سوچ سکتے تھے کہ یہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور اتنی بڑی پینڈیمک عالمی وبا بن جائے گی، یہ جو ان ایکسپلینڈ نمونیا جسے بعد میں نام دیا گیا کووڈ-19 کا؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں سر؟ پہلے تو السلام علیکم آپ کے آڈینس کو. میں مجھے خوشی ہے کہ آج اسلام آباد میں آپ سے گفتگو ہے عامر، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آئی ایم بیک ہوم، بات ہو رہی ہے. آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا کہ ہسٹری سے ہی سیکھیں گے تو پھر آگے بہتر چیزیں کر پائیں گے. تو اٹس اے ویری ٹائملی ٹاپک. ووہان کا جب رپورٹ آنے شروع کے ہوا ہے اور نمونیا کچھ ہو رہا ہے تو پوری دنیا الارم نہیں تھی ایسی سچ. نومبر میں بھی نہیں تھی. جنوری میں کچھ زیادہ کنسرن شروع ہوئی. اس میں وجہ یہ تھی کہ کچھ لمیٹڈ انفارمیشن تھی، اور اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں کہ چائنا کے مختلف علاقوں سے سارز اور ادر ہوئے، لیکن وہ اتنے پھیلے نہیں. تو دنیا کو ایک روٹین خبر آ رہی تھی اس وقت. میرے خیال میں نہ چائنیز کو نہ کسی اور ملک کو کوئی اندازہ تھا کہ یہ بڑے پیمانے کے اوپر یہ پھیل جائے گا، اتنا پوری دنیا کے ہر علاقے میں یہ پھیل جائے گا. تو میرے خیال میں کسی کو اتنا اندازہ نہیں تھا. اور ہمارے ڈاکٹر حضرات کا بھی یہ خیال تھا کہ جیسے ہمارے ملک میں بھی سر اندرون سندھ میں ہیضے کی وبا پھیل گئی تو وہ لوکلائز سی ایپیڈیمک ہوتی ہے، آؤٹ بریک ہوتی ہے، جو کچھ کیسز ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ پورے پاکستان میں پھیل جائے. بالکل. تو میڈیکل کمیونٹی جو ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں، وہ پبلک کو بھی یہی تھا، آئیڈیا تھا کہ یہ ووہان کے اندر بس ایک چھوٹا سا، کئی لوگوں نے تو سر اس خبر پہ کان بھی نہیں دھرے کہ بس ٹھیک ہے چائنا کا صوبہ ووہان جس کا نام ہی ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں، وہاں پر ایک چھوٹی سی وبا پھیلی ہوئی ہے. لیکن کس کو پتا تھا کہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے. اچھا سر، اس میں اب اگلا کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر کی بات کر رہا ہوں، ہوا تو نہیں اس طرح، اگر ووہان پروونس میں اگر اسی وقت سم ہاؤ اس کو ٹائملی کنٹین کر لیا جاتا، اس صوبے سے باہر ہی نہ نکلنے دیتے، تو ڈو یو تھنک کہ یہ پوری دنیا میں نہ پھیلتا اس طریقے سے جس طرح پھیلا ہے؟ آئی تھنک اگر آپ اس کو دیکھیں، اور میرا اوپینین صرف یہ نہیں ہے، WHO اور بہت ساری جو دنیا کی ہیلتھ کیئر اتھارٹیز ہیں ان کا اوپینین ایک تھوڑا سا کرٹیسزم کی طرح سے دیا گیا کہ یہ انفارمیشن شیئر نہیں کی اتنی اوپنلی باقی دنیا کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ جو
جو ٹرانسپورٹیشن یا لوگ آ جا رہے تھے اس پروونس سے اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی گئی. تو جب تک لوگوں نے اس کو ریسٹرکشن نہیں کہ چلنا پھرنا شہر سے کم کیا, وہ پوری دنیا میں پھیل چکا تھا. کیونکہ اتنا ٹریول ہو رہا ہے, چائنا میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور وہ وائرس ساتھ لے کر جا رہے ہیں, سب کو جا رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں اتنا شیئر ہوا کہ یہ اتنی جلدی ایک انسان سے دوسرے انسان کو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. تو یہ 2-3 ویکنیسز تھیں جو کہ بڑی جلدی آئیڈینٹیفائی ہوئی کہ بھئی اگر وہ پتہ چل جاتا تو شاید اتنا نہ پھیلتا اور اس کو کنٹین بہتر ہو سکتا. آئی تھنک یہ تو بڑی واضح اس کی لیسن لرن ہے کہ بھئی کہ ہم سارے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں, جڑے ہوئے ہیں. جو کچھ انڈیا, پاکستان, چائنا میں ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کو کر سکتا ہے. اور یہ کووڈ کی بڑی ایک ہوتا ہے نا کہ سبق سیکھا ہے لوگوں نے. بالکل اسی طرح ہی ہے سر. ابھی سر اگر ہم 100 سال پہلے کا جائزہ لیں, پتہ نہیں تاریخ 2000 مطلب 19واں سال کیوں ہمارے اوپر انسانیت پہ اتنا بھاری ہوتا ہے. اگر 1918 میں ہم جائیں تو سر دنیا کی جو ایک مشہور اسپینش انفلوئنزا جس نے پوری دنیا کو ناظرین اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا, اور اس میں 500 ملین یعنی کہ 50 کروڑ جو ہیں افراد اس کا شکار ہوئے تھے. اور اس کے نتیجے میں 50 ملین ڈیتھس یعنی کہ 5 کروڑ افراد لقمہ اجل بن گئے تھے. تو اس وقت سر دنیا کی آبادی بھی میرا خیال ہے کہ شاید بہت ہوگا 1.5-2 ارب کے قریب آبادی ہوگی 1918 میں. جی. تو 100 سال بعد ناظرین 2019 میں جب ہوا اس وقت ہماری آبادی انسانوں کی تقریباً 6.5-7 ارب کے قریب ہے. تو اس پینڈیمک کو, اس عالمی وبا کو جو 1918 میں آئی اسپینش انفلوئنزا کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں, اور کرونا میں, کیا آپ کس طرح کمپیریزن کریں گے کہ کیسز کتنے ہوئے؟ ادھر 500 ملین ہوئے, 50 کروڑ اور 5 کروڑ افراد فوت ہو گئے. اور کووڈ میں سر کیا پوزیشن ہے, کتنے لوگوں کو ہوا ڈاکومنٹس کے مطابق؟ بڑا واضح آپ نے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 100 سال کے اندر 100 سال ہو گیا, اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو اسپینش فلو تھا اس میں ڈیتھ زیادہ ہوئیں, کیسز اتنے زیادہ نہیں ہوئے, انسیڈنس ریشو زیادہ تھی. اور اب یہ کہ جیسے ایسٹیمیٹ جو ہیں 15 ملین اور کاؤنٹنگ, یعنی کہ ابھی 10% بن گیا نا سر, 500 ملین ورسز 50 ملین, تو اٹ مینس کہ 10% مورٹیلٹی یا ڈیتھ ریٹ تھا اسپینش انفلوئنزا کا. تو یہ جو ہے 15 ملین لوگ ابھی تک تو ڈاکیومنٹڈ انتقال ہو چکا ہے کووڈ سے, اور یہ بلین لوگوں کو تقریباً ہو چکا ہے, 1 ارب کو ہوا, ہو چکا ہے, اور 15 ملین مر چکے ہیں, 1.5 کروڑ مر چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1.5% جی ہم کہہ سکتے ہیں پیسے تھے. تو اس میں اب تک اور اس میں 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ چونکہ میڈیسن میں, ہیلتھ میں اور جو چیزوں میں انسان نے کافی ترقی کی ہے, ہیلتھ کے کافی ترقی ہوئی, تو بہت سارے لوگ جو کہ مر جانا چاہیے تھے وہ نہیں مرے, کیونکہ جو ہیلتھ کیئر, جو آپ کی دوائیاں ہیں, آپ کے ہسپتال کے کیئر ہوئے, اچھی چیزیں ہیں, اس سے لوگ بچ گئے. لیکن پھر بھی کافی لوگ مرے. 15 ملین بہت ہوتے ہیں, اور جن کے جاننے والے, جن کے رشتے دار ہوئے, ان کے لیے تو ایک ہی کافی ہو گیا, 100% انسان بھی فوت ہو گیا. بالکل آپ صحیح سفر کرنا شروع ہو گیا. میرے کتنے جاننے والے, ان کے رشتے دار, ڈاکٹرز یہاں پہ وہاں پہ ان کا انتقال, نرسز کا. تو یہ تو بڑا دکھ کی بات ہے. لیکن یہ کہ چونکہ پوری دنیا میں ایک تو بہت سارے ایک دوسروں سے سیکھا اور ہیلتھ کیئر ہوا, تو اس وجہ سے اتنا کمپیریبلی یعنی کہ اس کے مقابلے میں کم ڈیتھس ہوئی ہیں. سر ہماری میڈیکل سائنس کے مطابق تو آپ ایگری کریں گے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے بیسکلی زونوٹک وائرس, ناظرین زونوٹک کا مطلب یہ کہ جو جانوروں میں پایا جاتا ہے اس قسم کا وائرس ہے. تو کیا کس قسم کے جانوروں میں سر یہ اب تک اس کی جو ہے آئسولیشن کی گئی ہے, اور کیا پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ انسانوں میں ٹرانسفر ہو گیا ہو وائرس؟ کرونا وائرس ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے وائرسز کی, اور اس میں بہت سارے کیٹیگریز آتے ہیں. جو سارز وائرس تھا, ساؤتھ ایشین ریسپریٹری سنڈروم, یعنی کہ ساؤتھ ایشیا سے چونکہ شروع ہوا تھا اور ریسپریٹری مطلب کہ لنگ میں ہوا تھا, تو وہ سارز بھی کرونا وائرس ہی تھا. کرونا وائرس کم از کم 1970 سے انفیکشن ہوتے رہے ہیں, اور اس کے مختلف ویریئنٹ سے مراد یہ کہ مختلف قسمیں کرتے رہی ہیں.
یہ جانوروں سے زیادہ تر جو جانور ہیں جو وائلڈ میں کھلاتے ہیں، مطلب کہ جو کہ جیسے ڈومیسٹیکیٹ آئلینڈ میں ہوتا ہے نا، وہ گیا گائے بھینس یا نہیں ہوتے ہیں، جنگلی جانوروں میں ہوتے ہیں. اور جنگلی میں سر جو وائلڈ بیٹس ہیں، جی وائلڈ بیٹس کا بہت کامن ہے، چمگادڑے ہیں وہاں پر، جی چمگادڑوں کا ہے، اور چونکہ وہ اتنے وائلڈ میں رہتے ہیں اور ان کا وہ بائٹ کرتی ہیں اور خون سے ہوتا ہے یہ وہ تو، اور یہ ان کے جو خنزیر سے، تو یہ جو چیزیں وائلڈ جو ہیں ان سے ٹرانسمٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو نہ نقصان کرے وہ انسان کو کرتی ہیں. اور مڈل ایسٹ میں سنا ہے سر ڈرومیڈین کیمل، ایک خاص قسم کا کیمل ہوتا ہے، اس میں بھی کیسز کوئی اس میں کیمل، اور وہی بات ہوتی ہے کہ جو بھی جانور ہیں یا چیزیں جن کا عام انسان کا روزانہ انٹریکشن یا نہیں ہوتا ہے ان میں زیادہ ہوتے ہیں. اور ابھی بھی بہت سارے ایسے وائرس ہیں جو کہ ابھی تک ہمیں نہیں ہوئے ہیں، ابھی جانوروں کے اندر ہی ہیں صرف. بالکل جانوروں کے اندر ہے. ناظرین کافی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے پروفیسر فیصل مسعود کے ساتھ کووڈ کے اوپر کہ اس وقت کیا ہمارا سینیریو ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم پروفیسر فیصل سے یہ پوچھتے ہیں سر، آپ ہیوسٹن میتھڈسٹ ہاسپٹل میں ڈائریکٹر کرٹیکل کیئر ہیں. جس وقت کووڈ اپنے پیک کے اوپر تھا، ساری دنیا کی نظریں تھیں، امریکہ میں بہت زیادہ تباہ کن جو ہیں اس کے اثرات نظر آ رہے تھے. تو آپ کے اپنے ہاسپٹل میں اور امریکہ کے دوسرے ہاسپٹل میں جو منظرنامہ تھا وہ ناظرین سے سر شیئر کیجیے گا. اس وقت یہ جو کووڈ ہے نا 4-5 پیکس ہیں، پیکس مانتے کہ 5 دفعہ کیسز بہت زیادہ اوپر گئے، اور ہر دفعہ جو کیسز گئے وہ پچھلی دفعہ سے زیادہ گئے. تو جو سب سے زیادہ تھا وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے اندر اور اومیکرون میں ہمارے بہت کیسز تھے. اور کیسز میں بات کر رہا ہوں، ہمارا تقریباً 7 ہاسپٹل کا سسٹم ہے، اس میں 950 پیشنٹس تھے، اور تقریباً جس میں سے 200 سے 250 پیشنٹ انٹینسو کیئر یونٹس میں تھے، یعنی کہ وینٹیلیٹرز وغیرہ پہ تھے. اور یہ بہت بڑا ہے، 950 پیشنٹ ہسپتال میں تھے. تو اس وقت بڑا مسئلہ ہو رہا تھا کہ ان کو کیسے کیئر پرووائڈ کرا جائے، کون کون سی دوائیں کرا جائے. اور ڈاکٹر بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، ڈاکٹر بھی اس سے ہو رہے تھے، نرسز بھی ہو رہی تھی. اور یہ ہے کہ لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جب پیشنٹس ہسپتال میں ہوتے ہیں تو ہسپتال کی 100 کی کیپیسٹی ہے، تو اگر جو اس میں سے 40% کووڈ نے لے لیے تو باقی جو پیشنٹ، جو باقی بیماریاں، ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ ختم تو نہیں ہوگی دنیا سے، کینسر ختم تو نہیں ہوا، دمے کی بیماری ختم تو نہیں ہوئی، کڈنی کی پرابلم، شوگر کی پرابلم، ہر چیز. تو ان پیشنٹ کا کیئر کمپرومائز ہوا. تو ایک تو یہ ہوا کہ جو پیشنٹس جو کووڈ سے مارے تھے ان کا ہوئی، اور پھر یہ ہوا کہ بہت سارے پیشنٹس جن کو ہیلتھ کیئر نہیں ملی، کیونکہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی ہسپتال میں، وہ بھی کافی زیادہ مرے اور کافی بیمار ہوئے. تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی کہ اگر جو ڈیتھ ریٹ یعنی کہ موت کا ریٹ ہوا پوری دنیا میں، اسپیشلی امریکہ میں کافی اوپر گیا، اور وہ صرف کووڈ کی وجہ سے نہیں گیا بلکہ بہت ساری بیماریاں جو کہ ان کا علاج نہیں ہو پایا. تو یہ جو ڈفرینس ہے جو آپ نے مینشن کیا کہ کیا وہاں پہ اس سلسلے میں ہوا، تو ہم تو کافی کرائسس میں تھے. 2.5 سال کرائسس میں گزری. 2.5 سال میں مسئلے کے بے تحاشا ذہنی بیماری لوگوں کو ہوئی، جسمانی بیماری ہوئی. تو یہ اللہ بچائے، اور یہ میں تو نہیں چاہوں گا کبھی میری زندگی میں یا میرے بچوں کی زندگی میں کبھی دوبارہ ہو. آمین سر. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کی آفت سے ہمیشہ کے لیے انسانیت کو بچایا جائے. اچھا سر، یہ جو اتنا ہائی انسیڈنس ہوا یو ایس اے میں، اس کے پیچھے فیکٹرز کیا تھے؟ ایک تو ہاسپٹل کا تو آپ نے ذکر کر دیا کہ اوور برڈنڈ تھے، جتنی ان کی کیپیسٹی تھی اس سے زیادہ پیشنٹس آ گئے. لیکن ان کے جو لائف سٹائل ہیں، لائف سٹائل مینس کہ وہ کمپلائنس وہاں پر پوری تھی، لوگوں نے پورا فالو کیا پریکاشنس کو، وہ بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر رہا یو ایس میں. بالکل جی. جو زیادہ اموات ہوئیں امریکہ میں یا یورپ کے ایریا میں، تو ایک تو یہ اموات ہوئی زیادہ تر عمر رسیدہ لوگوں میں، جو 65 سال سے اوپر تھے ان میں سے کافی زیادہ اموات ہوئی. تو زیادہ تر جو پیشنٹ مرے وہ اس عمر کے مرے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ ایک بدقسمتی سے جو ہیلتھ کیئر جو ہے یا کووڈ کا ہوا وہ سیاسی مسئلہ بن گیا. امریکہ میں بھی سیاسی مسئلہ بن گیا. جی ہاں جی بالکل. سیاست دان ہوتے ہیں، چاہے امریکی ہوں چاہے پاکستانی کو بھی ہوں. ہم ایسے ہی پاکستان کو دیکھ کے ڈپریس ہوتے رہتے ہیں سر. سب جگہ وہی. تو مسئلہ بڑھ گیا کہ جی ماسک پہنو نہیں پہنو،
ویکسین لگاؤ نہیں لگاؤ, کیوں لگاؤ, میں نے نہیں لگانا. تو اس مسئلے میں پبلک نے بھی سنا ہے ریٹیلیٹ کیا سر, گورے پہنچ جاتے تھے وہاں پر بیچ کے اوپر پارٹی کرنے کے لیے, تھوڑی وائلیشن وغیرہ پبلک بھی کرتی تھی. بالکل بالکل. تو انسان ہے, چاہے گورا ہو, کالا ہو, پیلا, نیلا ہو, تو وہ اب وہی بات ہے نا کہ اس میں یہ ہوا کہ پوری نہ صرف امریکہ باقی ان میں باقی ہو کہ ایک اتنا عرصہ پھیلا کہ لوگ تنگ آ گئے. پہلے تو شروع میں سب نے فالو کیا ایس او پیز اور سب کچھ کرنا, بعد میں لوگوں نے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے انہوں نے کہا جی یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا, ہم نے ایسی زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے. تو بس پھر وہ, اور تو آپ دیکھ لیں اس سے یہ ہوا کہ جب لوگ فالو کرتے تھے تو کیس کم ہو جاتے تھے, جب لوگ فالو نہیں کرتے تھے کیس بڑھ گئے. جو اس میں گیم چینجر ہوا, جو بالآخر سلسلہ ٹوٹا, وہ ویکسین سے ٹوٹا. جی بالکل سر, ویکسین کی طرف بھی آتے ہیں. اچھا سر, ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ امریکہ جیسے ڈیولپڈ کنٹری, یو کے میں آپ دیکھیں کتنے کیٹاسٹرافک سچویشن ہو گئی, کینیڈا میں ہوئے, آسٹریلیا میں ہوئے, ہر جگہ پر کیسز ہوئے, ترقی یافتہ ملکوں میں بھی, اور اگر ترقی پذیر ممالک کو دیکھیں تو وہاں پر انڈیا میں بھی بہت زیادہ تباہی پھری. اب پاکستان کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کرم ہی رہا ہے کہ یہاں پر اس طریقے سے ڈسٹرکشن نہیں ہوئی. گو کہ جتنی بھی مواد ہوئی وہ بڑی افسوسناک ہیں, لیکن اتنے بڑے پیمانے کے اوپر نہیں ہوئی. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اتنا ہم تھوڑا سا بچ گئے کمپیریٹیولی دوسرے ملکوں کی نسبت؟ بڑا اچھا سوال ہے. یہ سوال صرف آپ نے نہیں پوچھا, ورلڈ اتھارٹیز نے بھی ایویلیویٹ کیا, اور بہت سارے کچھ جرنلز نے بھی لکھا, اور میری کافی لوگوں سے گفتگو جو یہاں پہ کر رہے تھے اور امریکہ میں. کچھ فیکٹرز آتے ہیں. تو ایک تو فیکٹرز یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ جیسے ملکوں سے یہاں کی پاپولیشن ینگر ہے. دیٹس ون تھنگ, ینگ ایج. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جب پاکستان میں بھی پھیلا تو جو گاؤں کے ایریا ہیں جو کھلے ہیں وہاں پہ کم ہوئے کمپیئر ٹو جہاں پہ شہری علاقوں میں جہاں بہت زیادہ کنجسٹن وغیرہ ہوتا ہے, تو وہ بھی کھلا اور کیونکہ یہ وائرس آپس کے کلوزن سے ہوتا ہے. تیسرے یہ کہ آئی تھنک جو اس وقت کی جو حکومت نے اور جو آپ نے ہیلتھ اتھارٹی بنائی اباؤٹ اسمارٹ لاک ڈاؤنس, وہ اس نے فائدہ کیا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤنس کیے اس کا فائدہ ہمیں ہوا کافی زیادہ. بالکل ہوا. اور اگر آپ دیکھیں تو چائنا میں بھی جو آج کل کچھ پھیلا ہوا ہے, انہوں نے بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن, وہ ایک علاقے کو کمپلیٹلی بند کر دیتے تھے, اسے تو اسمارٹ لاک ڈاؤن ڈز پلے اے رول وائز. تیسرا یہ کہ کچھ ایلیمنٹ ہے کہ جو کہ پوری دنیا میں انڈر ڈیولپ کنٹری میں, چاہے وہ افریقہ میں ہو چاہے وہ ایشیا میں ہو, کہ کچھ انڈر کاؤنٹنگ بھی ہوئی. اوکے, کیونکہ بہت سارے لوگ, یہ تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں کہ لوگوں کا جی اگر میں ہسپتال چلا گیا تو میں تو مر جاؤں گا, میں زندہ نہیں آؤں گا. اسی طرح ہی ہے. تو اگر میرے جو کافی لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ لوگ ہسپتال بھی نہیں جا رہے تھے. تو کچھ کافی سارے انفیکشن ہوئے جو کہ رپورٹ نہیں ہوئے, ٹیسٹ نہیں ہوئے, اور ہو سکتا ہے ریکور خود ہی کر گئے. وہ بہت سارے ریکور ہو گئے. انہوں نے کہا جی اگر ہم ریکور ہو تو ٹیسٹ کیوں کرائیں. کچھ تھوڑا سا ایلیمنٹ انڈر کاؤنٹنگ کا انفیکشن سے ہوا, لیکن جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ پھر بھی کافی کم ہے بہت سارے ملکوں سے. اچھا سر, یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. اکثر پبلک سے جب بات ہوتی ہے اس بارے میں تو پبلک کا ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو پیشنٹ کرونا کا وینٹیلیٹر پر چلا گیا اٹ مینز اس نے نہیں بچنا. اس میتھ کو آپ کس طرح ڈسپیل کریں گے؟ یہ ایک تو 2-3 چیزیں. ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ میتھ زیادہ ہے, اور اس میں کچھ جو قصور میں کہوں گا وہ کہتا ہوں جی مس انفارمیشن کی غلط انفارمیشن, کہ جی اگر کسی خدا نخواستہ ڈیتھ بھی ہوگی تو وہ یوٹیوب پہ واٹس ایپ پہ کر دیتے ہیں. اب وہ واٹس ایپ پوری پاکستان میں سرکولیشن کہ جی باجی وہ مار گئے, تو پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی جا رہا ہے وہ نہیں ہوا. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ بے تحاشا لوگوں کو انہوں نے جو پاکستان کے جو ہسپتال لمیٹڈ ریسورسز ساتھ بہت سارے لوگوں کو بچایا وینٹیلیٹر جانے سے, اور وینٹیلیٹر میں کچھ جو امریکہ میں بھی بہت مرے وینٹیلیٹر پہ, لیکن وہ کون تھے؟ وہ بہت سارے ایسے لوگ موربیڈیٹی کے ساتھ بہت سارے, کیونکہ یہاں پہ شوگر کی بڑی پرابلم ہے, کڈنی کی پرابلم ہے, زیادہ بدن کی پرابلم ہے, اور جو عمر رسیدہ تھے ان کا انتقال ہو گیا. لیکن وہ انتقال فلو بھی ہوتا تو اس سے بھی ہو جاتا. تو لیکن بدقسمت یہ ہوا کہ بھائی جو کہتے ہیں نا کہ افواہیں, اور بس یہ ایک ہوا خدا نہ خاصے جن کو لاس, تو وہ بن گئی کہ ایک نہیں ہوا 100 ہو گئے. 100 نہیں ہوئے,
اور اس میں بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے اپنی انفارمیشن لیں، جیسے آپ جیسے پروگرام سے، کیونکہ آپ ریسرچ کرتے ہیں، بڑا دیکھتے ہیں کہ کیا بولنا ہے، پرسپیکٹو دیتے ہیں، ایک مستند طریقے سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ مجھے واٹس ایپ تو نہیں کرے کہ میں نے سنا ہے وہ کچھ ہوا، میں نے یہ سنا وہ، سب سے بڑی بات ہے کہ بڑا جو شروع میں تھا کہ جی کلونجی، میں آتا وقت تو کلونجی کو ڈیل کرتا ہے، ہر کوئی کلونجی کا کر رہا ہے، سنا مکی بھی آئی سر، سنا مکی بھی ہے، کچھ لوگوں نے گاؤں میں، کچھ گاؤں مجھے ایسے بھی ہے جنہوں نے سب نے ٹینٹ کروا لی کہ کرونا نہیں ہوگا۔ جی اب اس کا کیا کرا جائے، اور اس کا یہی کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ جیسے پروگرام یا دوسرے پروگرام کہ ان سے ایویڈنس بیسڈ مطلب بات کی جائے۔ ہاں افواہیں، اور افواہوں پہ خدا کا واسطہ واٹس ایپ ایم ڈی جو ہے نا وہ بہت بڑا المیہ بن چکا ہے سوشل میڈیا کے، خبریں آتی ہیں بغیر تصدیق کیے اس کو شیئر کر لیا جاتا ہے، اور جتنی سنسنی کسی چیز میں ہونا پاکستان میں اتنی زیادہ جلدی شیئر ہو جاتا ہے سر۔ بالکل، یہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہر کوئی جو ڈاکٹر ہے، ہر کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، ہر کوئی ایکسپرٹ ہے، خدا کے واسطے ہر کوئی۔ پاکستان کے متعلق تو کہا جاتا ہے نا کہ یہاں پر اگر کوئی بیمار ہو جائے تو سب ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور اگر کسی محفل میں پتہ چل جائے کہ یہ ڈاکٹر ہے تو سب مریض بن جاتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں، میں یہاں کم رہتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ ہے پاکستان میں اسی طرح ہی ہے سر۔ ناظرین، بڑی مزے کی گفتگو ہو رہی ہے پروفیسر فیصل کے ساتھ، یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پروفیسر فیصل نے ابھی ذکر کیا ویکسینیشن کا کہ ویکسینز آنے کے بعد اس کے اندر خاطر خواہ کمی واقع ہوئی، تو سر اس وقت کیا سٹیٹس ہے ہمارے یہاں پر کہ پوری دنیا کا، کہ ویکسین نے کہاں تک اس کو بچانے میں کس ایکسٹینٹ تک ہیلپ آؤٹ کیا ہے انسانوں کو؟ سب سے کہتے ہیں نا کہ اہم ترین جس سے یہ کووڈ رکا ہے وہ ویکسین سے، اور یہ بہت سارے ملکوں میں اسٹڈیز ہوئیں کہ جہاں جہاں زیادہ ویکسینیشن ریٹ ہوئی وہاں پہ شرائع اموات بہت کم ہو گئی، اور شرائع اموات بھی کم ہوئیں، اور جہاں پہ نہیں ویکسینیشن ہوئی وہاں پہ لوگوں کی شرائع اموات زیادہ ہوئیں، اور وہاں پہ لوگ زیادہ بیمار ہوئے، اور ہر کوئی مرتا نہیں ہے لیکن وہ زیادہ ہسپتال میں۔ تو ویکسین جو سب سے بہترین جو چیز رکھی وہ ویکسینز ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ اب تو ویکسین کے بوسٹر بھی آگے ہیں، تو جنہوں نے نہیں لگوائے، جن کے 50 سال سے عمر ہے، یا جن کو ذیابیطیز اور ادر بیماریاں ہیں، وہ ضرور بوسٹر لگوائیں۔ اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ بہت ساری ویکسینز جو ہیں اب ان کے جو ویریئنٹس آ رہے ہیں، جو مختلف قسمیں ہیں کووڈ کی، اس کی بھی ویکسین سالانہ ہوگی، اور ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ فال کے سیزن میں ہوں گی، ستمبر اکتوبر میں، جس طرح فلو کی ویکسین ہر سال لگتی ہے، وہ اسٹرین چینج ہو جاتا ہے ہر سال۔ جی وہ ہو رہا ہے، WHO سیڈ فراہم کرتا ہے کمپنیز کو، اور جو کہ وہی ویکسین تیار کر کے پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں، وہی میکنزم اس کا بھی ہوگا۔ وہی ہوگا، اور یہ جو ٹیکنالوجی اب جو ہوئی ہے mRNA وغیرہ، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ بہت جلدی ان کا سولوشن آ جاتا ہے اور نئی ویکسین آ جاتی ہے۔ اچھا سر، اس میں پاکستان میں ایک ریومر یہ بھی بڑی سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی کہ جناب یہ ویکسین جو ہے اس کے اندر جناب کوئی چپ ہوتی ہے جو انجیکٹ کر دی جاتی ہے، اور یہ کانسپریسی تھیوری ہے، اور یہ کوئی سازش ہو رہی ہے ویکسینیشن لوگوں کو لگا کر۔ اس پر بھی تھوڑا سا بریفلی سر بتا دیجیے گا۔ چل پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں کہ پاکستان میں سب تھیوری نہیں ہے، پوری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی چپ لگی ہوئی ہے۔ اچھا، امریکہ میں بھی ہاں بالکل جی، الحمدللہ سب شیئر کرتے ہیں اس کو کہ چپ لگی ہوئی ہے، اور بل گیٹس کر رہے ہیں، اور اس پہ ہمارا DNA چینج ہو رہا ہے اور ہم بندر بن جائیں گے، الحمدللہ واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں۔ میں لوگوں سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا کی ہیلتھ اتھارٹیز، یا جن کے پاس آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں جی کینسر کا ہے آپ کو، آپ آپریشن کرا لیتے ہیں، کوئی دل کی بیماری، تو آپ ان کو ٹرسٹ کریں۔ یہ میں بلیو نہیں کر سکتا کہ پوری دنیا کی ہیلتھ اتھارٹیز کنسپریسی کریں کہ آپ میں چپ ڈالیں۔ بھائی چپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں تو میرے ایک دوست نے بڑا مذاق میں کہا تھا، موبائل سے اب تو آپ مانیٹر ہو سکتے ہیں، اتنی کون سی بڑی بات ہے۔ میرے بڑے مظاہر نے بڑے ایک دوست سے بڑا مزاحیہ تھا، وداؤٹ ڈو رسپیکٹ، نو ڈس رسپیکٹ ٹو اینی بڈی، کہ ہوستا ہے چپ سے کوئی بہتر ہو جائے انسان۔ جس جو کہ کوئی چپ نہیں ہے، کوئی 5G کا نہیں ہے، کوئی آپ کا DNA نہیں چینج ہو رہا،
اگر میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں جو چیز میں اپنے لیے اپنی بیگم بیوی بچوں اپنے ماں باپ کے لیے میں چوز کر رہا ہوں تو میرے خیال میں ایسی کوئی چیز چوز کروں گا کہ جو مجھے اور میرے بیوی بچوں اور ماں باپ کو نقصان کرے گا، تو اس سے بہتر میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پر یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے اگر ذہنوں میں یہ باقی ہے کہ جی ویکسین جو ہے خدا نخواستہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز ہے. اب سر ہم آتے ہیں اس طرف کہ اب الحمدللہ پوری دنیا میں ہی انسیڈنس کافی کم ہو گیا ہے اور وہ جو بارڈرز ایک دوسرے کے اوپر بند تھے وہ بھی کھل گئے ہیں، لوگ فریلی آ جا بھی رہے ہیں. اب اس وقت گلوبل کنسنسس کیا ہوا ہے وے فارورڈ کہ کووڈ کا دوبارہ انسیڈنس دوبارہ پیک یا شدت اختیار نہ کر جائے، اس سے بچنے کے لیے اب اسٹریٹجی کیا ہے پوری دنیا کی طرف؟ سو یہ کہ ابھی جو کووڈ کے جو ویرینٹ مطلب جو قسمیں ہیں جس میں ایک اومیکرون کے ایک ویرینٹ ہے B.2.121، ٹھیک ہے جی، وہ بھی کافی پھیل رہا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگوں کو ویکسینیشن ہو چکی ہے، بہت ساری دوائیاں آ چکی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو کووڈ ہو کے ریکور کر چکے ہیں، تو ان سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کو انفیکشن تو ہو رہا ہے لیکن اتنے بیمار نہیں ہو رہے. دا کنسرننگ ایریا جو کہ وہ ہے اس وقت چائنا کے کچھ ایریا، نارتھ کوریا، کچھ ایریا نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے، چونکہ وہاں پہ اتنا پہلے نہیں تھا. دا وے فارورڈ اٹ اسٹل کہ ایک چیز جو پوری دنیا میں نوٹس ہوئی کہ جب لوگوں نے ماسک لگانی شروع ہوئے اور تھوڑا سا دور رکھنا شروع کیا تو فلو جو ہوتا ہے جو ریگولر وہ تقریباً ڈسپیئر ہو گیا، ختم ہو گیا. ہاں سیزنل انفلوئنزا تو آئے نہیں سر اس دفعہ، کیونکہ لوگوں نے ماسک پہنے، لوگوں نے دوسرا سر رکھا اور اتنا نہیں کہ جو بیمار ہوئے وہ گھر پہ رہے. تو اس کا ایک وے فارورڈ یہ ایک سیکھا ہے کہ جو بیسک ہائیجین کے جو ہیں اس کے ماسک پہننا، اور جب آپ بیمار ہوں اور کھانسی کر رہے ہیں تو ایک دوسرے سے دور رکھیں. صفائی تو ہمارے نصف امان ہے، تو یہ تو بار بار آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تو ہمیں بہت سالوں پہلے سینکڑوں سالوں پہ یہ گائیڈنس ملی تھی اللہ کی طرف سے، جی اس کو فالو کریں، اس سے وے فارورڈ ہے. دوسری یہ کہ ویکسینیشن کے آتے رہیں گے ویرینٹ، اس کو لگائیے، اس سے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کو بہتر ہوگا. اور جو تیسرا چکر یہ ہے کہ ابھی بھی اگر آپ کو مختلف ہیلتھ کی بیماریاں یعنی کہ آپ بہت ایلڈرلی ہیں، کڈنی کی پرابلم ہے، تو ابھی یہ انکریج کرا جا رہا ہے کہ آپ پھر بھی احتیاط زیادہ کریں. سو آئی تھنک یہ پوری دنیا میں کنسنسس آیا ہے کنسسٹنٹلی. سر ابھی آپ کے علم میں ہو گئی کہ پاکستان میں بڑی وولاٹائل سچویشن جا رہی ہے پولیٹیکل، کافی اس میں آپ سمجھیے کہ ٹینشن بھی ہے اس وقت ملک کے اندر، اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سب سے کرونا غائب ہے جس وقت سے یہ گورنمنٹ جو ہے پچھلی والی جو ہے اس کو چینج ہوئی ہے. تو کیا ہم اسی طرح کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے رکھیں یا پبلک کو چاہیے کہ اس کے اوپر ابھی بھی جو ہے وہ پریکاشنز وغیرہ مینٹین رکھے؟ گو کہ سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر کرونا کا کوئی ذکر نہیں ہوتا سر، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ پاکستان سے ریڈیکیٹ ہو چکا ہوا ہے. پاکستان میں ریسنٹلی جو لیٹسٹ ویریئنٹ تھا یہ قسم تھی اومیکرون کی، وہ ڈسکور ہو گئی ہے. اچھا وہ آگے جی آگے جی. سو اور یہ بڑی نیچرل پروسیس تھا. یہ ہے کہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ اس میڈیا سے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ اتنی اموات نہیں ہو رہی. دوسری بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں ذہنی طور پہ تھک گئے ہیں، وہ کچھ اور سوچنا چاہتے ہیں، لیکن وائرس کہیں نہیں گیا. اور وائرس جو آپ کے جو جو عمر رسیدہ ہیں ان پہ پھر بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ویرینٹ آتے رہیں گے. تو اس سے جو میرا صرف یہ ہوگا کہ چلیں آپ کہیں کہ جی اتنے اموات نہیں ہو رہی، لیکن آپ کو پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے. اسپیشلی ضروری ہے کہ جو بہت چھوٹے بچے جن کو ویکسین نہیں لگیں، جو آپ کو عمر رسیدہ، کیونکہ ہمارے ملک میں زیادہ تر اس ملٹا فیملی ملٹا جنریشن کہ ایک ہی گھر میں نواسا یا پوتا ہوگا، ہوں گے اور ماں باپ ہوں گے، تو بچوں کو ویکسین لگی تو وہ جو دادا دادی نانا نانی ہیں ان کو پھر بھی رسک ہے. تو اس پہ تھوڑا سا احتیاط رکھیں، اور یہ رکھیں کہ جو 3 چیزیں بڑی سوئی کہ باہر چلنا پھرنا بہت ضروری ہے، باہر جائیے، تازہ ہوا کھائیے. دوسرا بھی یہ کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر کی ہے، یہ شوگر پر اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ اگر جنہوں نے کنٹرول نہیں کیا وہ زیادہ بیمار ہوئے. تو آئی تھنک اس میں ایک بڑا کووڈ نے ایک بڑا ایک چیز ریمائنڈ کرا دی ہے کہ یہ کچھ جو بیسک ہیلتھ کی چیزیں ہیں وہ ابھی بھی امپورٹنٹ ہیں. ایگزیکٹلی آپ نے چلنا ویک اپ کال تھی پوری انسانیت کے لیے. بالکل. اور یہ خود سوچنے کا کہ ایک اور جو چیز میں کہتا ہوں کہ اس نے پوری دنیا کی ہیوملٹی کر دی کہ ایک ایسا کیڑا آپ کو اللہ میں نے دکھا دیا کہ ایک کیڑا جو آپ نے دیکھا بھی نہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتے عام آنکھوں سے، اس نے پوری دنیا کو گھٹنے کر دیا.
سر پوری دنیا میں جتنے لوگ انفیکٹ ہوئے اور اس وائرس کا ویٹ نکال لیں اور وائرس کا کاؤنٹ بھی لگا لیں کہ ایک عام آدمی میں اتنے لاکھوں وائرس گئے ہوں، تو میں ایسی ایک ایسٹیمیشن ہی تھی کہ اگر پوری دنیا میں جتنے انفیکشنز ہوئیں ان وائرس کا وزن کیا جائے تو 2-3 گرام سے زیادہ وزن نہیں بنتا. تو سر کی بہت ہی اچھی بات ہے کہ قدرت نے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حیثیت یاد دلا دی ہے کہ شاید 2-3 گرام کی جراثیم نے پوری دنیا کا منظرنامے چینج کر کے رکھ دیا. یہی ماسک جو ہے سر، یہ آپ کو پتہ ہی ہے او ٹی میں لوگ ہمارے سرجن حضرات اور پیرامیڈکس پہنتے تھے، اب دیکھیں پبلک نے پہننا شروع کر دیے. سینیٹائزر کا پوری دنیا میں، پاکستان میں کسی کو نہیں پتہ تھا، باہر بھی یہی ہوگا، مطلب ضروری تو ہر ایک پبلک نہیں پہنا ہاتھ دھویا کرتی تھی یا صاف کیا کرتی تھی اس سے. اور سیف ڈسٹینسنگ یہ ساری دنیا میں آبزرو نہیں ہو رہی تھی، تو پوری دنیا انڈر ون روف ایک طرح کی پریکاشنز لینا شروع ہو گئی. اگر آپ غور کریں کووڈ سے پہلے اگر کبھی کسی کو موقع ملے سنگاپور، جاپان، چائنا جانے کا، تو وہاں پہ لوگ کافی بیفور کووڈ سے پہلے بھی ماسک پہنتے تھے کہ اگر وہ بیمار ہیں تو وہ ماسک پہنتے تھے. کام پہ جانا کو وہ ایگزیکٹلی کوئی بیکٹیریل انفیکشن بھی تو ہو سکتی ہے نا، کووڈ کے علاوہ کوئی ناظرین بیکٹیریا کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے اور بھی وائرسز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں جس کی انفیکشن ہو سکتی ہے. تو پریکاشن جو کووڈ کے لیے ہے وہی دوسری بیماریوں کے لیے بھی ہے. تو وہ جو یونیورسل رول ہے کہ آپ چھینکیں تو ہاتھ رکھ لیں، یہ تو ہمارا جو ریلیجن ہے اسلام وہ بھی یہی سکھاتا ہے کہ آپ آداب کو فالو کریں، آپ صفائی کو فالو کریں، اور وہی بیسک پرنسپلز ہیں اس سے بچاؤ کے. آخر میں سر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ہماری پبلک کو واپس جانے سے پہلے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو پہلے تو بات اگین شکریہ عامر، بڑا اچھا ٹاپک تھا کیونکہ کلوبز ہے کہ یہ دیکھیں جی اس کووڈ نے ہم سب کو سکھا دیا کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور صحت جو ہے وہ خود بخود نہیں آتی، اس کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے. اور صحت کے لیے کہ اگر آپ کو اپنا چیک اپ کروائیے، واک کریں، اچھا کھانے پھل فروٹ کھانے کی کوشش کیجیے، اپنا پرپس کریں، کیونکہ آپ اچھے رہیں گے تو آپ اپنے بچوں اپنی دوسری فیملی کا خیال رکھیں گے. تیسری بات یہ کہ پاکستان کی لمیٹڈ ریسورسز ہیں لیکن بہت اچھا کام ہوا ہے، لیکن اس کو دوبارہ ٹیسٹ نہ کریے. اور اس کا یہی ہے کہ اگر آپ نے ویکسینیشن آئیں گی دوبارہ جو بوسٹر آئیں گی اور آئیں گی وہ لگوائیے، بہت ضروری ہے. نہ صرف کووڈ کی بہت ساری ملیریا کی ویکسین بڑی زبردست ہوئی ہے، اس کی لگوائیے. اور تیسرا یہ کہ بیسیکلی کہ خدا کے واسطے اگر آپ کو میڈیکل ایشوز ہیں تو صحیح مستند اتھارٹی جو ہیں میڈیسن کی، ڈاکٹرز ہو گئے یا نیشنل ہیلتھ ہوئی، ان سے لیجئے. یہ آنٹی ایم ڈی، گوگل ایم ڈی، انکل ایم ڈی اور جو میسز ہوتے ہیں نہ تو ان پہ غور کیجئے نہ ان کو فارورڈ کیجئے. اور پھر اللہ آپ سب کو ہم سب کو صحت دے اور زندگی بہتر کرنے کی کوشش کرے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آخر میں پروفیسر فیصل مسعود کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ سر آپ نے اتنا بزی اسکیجول، آئی نو کہ آپ کی ویڈنسڈے کو واپسی ہے امریکہ، اتنے بزی شیڈیول میں سے سر نے آج اپنا قیمتی وقت نکالا اس پروگرام کے لیے، اور امید ہے کہ اس سے آپ کو کافی رہنمائی ملی ہوگی، نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اور اس میں مجھے جو سب سے اچھی بات یہ لگی کہ پوری دنیا نے کی جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں انہوں نے پاکستان کے اسمارٹ لاک ڈاؤنس کو اپریشیٹ کیا، اور اسی وجہ وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ ہمارے ملک میں اس طریقے سے کرونا نے تباہ کاریاں نہیں کیں جس طرح کہ ترقی یافتہ ممالک یا ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں پر اس طرح کی تباہی ہوئی. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.